الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم معزز سامعین، میں نے اپنے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب مقدس سے سورۃ التوبہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ آج کے موضوع کا عنوان ہے رحم دلی اور حسن سلوک۔ رحم دلی، دل میں رحم ہونا چاہیے، حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور تعریفوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہ لوگوں اے نہ ماننے والوں، ان کو وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، ان پر بہت عزیز ہے، ان کے ہاں بہت قابل احترام ہے جو تمہیں برا لگتا ہے۔ قرآن کا ذکر ہوا ہے، فرمایا حریص علیکم، وہ آپ پر بہت ہی حریص ہے کہ آپ راہ راست پر آ جائیں اور آپ غلط راستے سے ہٹ جائیں۔ حریص، زیادہ حرص کرنے والا، زیادہ چاہنے والا۔ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف الرحیم کا مطلب ہے بہت ہی مہربان۔
یہ ایک ایسی صفت ہے رؤوف الرحیم، جو اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ بھی رؤوف الرحیم ہے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم ہے، یہ اللہ نے یہ صفت مشترک کر دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ رحم دل تھے، اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش اخلاق تھے، اس دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت آپ سب کو پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے ان کو کیسے نکالا گیا۔ اللہ کا عظیم الشان گھر وہاں موجود ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ ایک نماز آدمی پڑھے تو مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مکہ مکرمہ عظیم الشان شہر ہے، اللہ نے اس کی بار تعریفیں کی ہے، لیکن وہ اللہ کا گھر اور وہ معزز شہر وہ حضور کو چھوڑنا پڑ گیا۔ خوشی سے تو نہیں گئے تھے نا، مجبوراً گئے تھے، اور بڑے طریقے سے گئے تھے۔ راستے میں مشرکین کھڑے تھے، حضور کے قتل کے در پہ تھے، لیکن اللہ جس کی حفاظت کرے اس کا نقصان کون کر سکتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحم دل، انتہائی رحم دل۔ حضور جب یہاں سے ہجرت فرما گئے تھے تو 3 دن غار ثور میں ٹھہرے تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور جب حضور واپس تشریف لا رہے تو ہزاروں کے ساتھی ان کے ساتھ ہے، فاتحانہ شان میں آ رہے، عظیم الشان شان کے ساتھ تشریف لا رہے، لیکن اس شان کے باوجود، اس غلبے کے باوجود، اس عظمت کے باوجود، اس فاتحانہ شان کے باوجود آپ اندازہ لگائیں، سیرت پڑھے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، سیرت میں ہے کہ حضور اپنی سواری پر جب تشریف فرماتے سر نیچے کیے ہوئے تھے، سر نیچے کیے ہوئے تھے، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو اونٹ کی کوہان تھی نا، حضور کا سر مبارک اس کے ساتھ لگ رہا تھا۔ آج تو سر اونچا کرنے کا دن تھا، حضور فاتح تشریف لا رہے، لیکن کیونکہ تکبر تو نہیں تھا نا، دنیاوی مقصد نہیں تھا، بادشاہی تو نہیں تھی، ملک فتح کرنا نہیں تھا، اسلام کو پھیلانا تھا، اور ساتھ سر نیچے کیے ہوئے اور اللہ کی تسبیح پڑھ رہے، اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تو نے مکے سے کس حال میں نکالا تھا اور کس حال میں مکے میں دوبارہ داخل فرما دیا۔ یہ ہمیں بھی کرنا چاہیے، کبھی کبھی بیٹھ جائے اکیلے میں اور رب العزت کو مخاطب کرے کہ مولا تو کتنا مہربان ہے، میں کدھر تھا، تو نے کدھر پہنچا دیا، میرے سے اچھے لوگ، بڑے لوگ، حسین لوگ پتہ نہیں کدھر کدھر پریشانی میں مبتلا ہے، مجھے کن انعامات سے نوازا ہے۔ یہ رب سے مخاطب ہو کے رب کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ رب العالمین اس پر بہت خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک۔ یہ نماز جو ہے نا، یہ در حقیقت اللہ سے بات چیت ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، چونکہ وہ رٹے الفاظ ترجمہ سیکھا نہیں ہے تو ایسے لگے ہوئے نا۔ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، سارے تعریفیں تیرے لیے، و تبارک اسمک، تیرا نام بہت بابرکت ہے، و تعالی جدک، تیری شان بہت اونچی ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ سارے اللہ کے ساتھ بات چیت ہے۔ تو حضور اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کی تعریفات بیان فرما رہے ہیں۔ اور ایک اور مقام ہوگا جس میں دنیا کے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، سب کے سب
جواب دے دیں گے. جن کے پاس بھی جائیں گے کہتے یہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمارا بس یہاں نہیں چلتے, آپ آگے جائیں. ریفر کرتے, جس طرح وہ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آگے کسی اور کے پاس ریفر کرتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک, اور سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریفر کریں گے. یہ قیامت کی بات کر رہا ہوں, روز محشر کی بات کر رہا ہوں, شفاعت کے وقت کی بات کر رہا ہوں. تو حضور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ایسی تعریفیں کروں گا کہ اللہ مجھے وہاں القاء فرمائے گا. وہ الفاظ بھی اللہ نے وہاں کے لیے جو نہ رکھے ہوئے, مخصوص کیے ہوئے. تو حضور اللہ کی تعریف یہاں مکہ میں فاتح انداز میں داخل ہوتے حضور اللہ کی تعریف فرما رہے. بات ہو رہی تھی حضور کی رحم دلی کی. کہ حضور نے اعلان فرمایا کہ وہ شخص جو اپنا دروازہ بند کر دے اس کو میں نے معاف کر دیا. وہ شخص جو اللہ کے گھر میں پناہ لے لے اس کو میں نے معاف کر دیا. پھر حضور نے ایک بہت بڑا اعلان کر دیا, ایک بہت بڑا اعلان کر دیا. فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لینا اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. حضور دلوں کا خیال رکھنے والے, دل جوئی کرنے والے تھے, اس لیے ان کے سردار تھے. ان کا بھی خیال رکھا, ہر بندے کا خیال رکھا, سب کا خیال رکھا, اور سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا. حضور رحم دل تھے. یہ رحم دلی کی صفت ہمیں اپنانا چاہیے. آج کا موضوع ہے رحم دلی اور حسن سلوک. حسن سلوک. حضور حسن سلوک فرمایا کرتے تھے, ہر کسی کے ساتھ حسن سلوک فرمایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک فرماتے تھے. جانور بھی حضور کو آ کر شکایت لگاتے تھے. ایک اونٹ, اس کے ساتھ اس کے مالک نے ظلم کیا تھا. وہ حضور کے پاس آیا اور آنسو بہا رہا ہے. حضور نے اس کو دلاسا دیا اور فرمایا اس کا مالک کون ہے. اس کو مالک کو بلایا, اس کو کہا اس بے جان جانور پر ظلم کیوں کرتے ہو. ایک پرندہ وہ آئے شکایت لگانے, اس کے بچے کسی نے ساتھیوں نے پکڑا, وہ پرندہ آیا, وہ رونے لگا. حضور نے فرمایا اس کو کس نے تکلیف دی ہے, اس کے بچے کو کس نے, چھوڑ دو اس کو. اور ایک اور بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر بننے سے پہلے کھجور کے تنے کے ساتھ کڑے ہو کر وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے. جب ممبر بنا, بڑی عجیب بات ہے, جب ممبر بنا حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے, اور جو ہی حضور ممبر پر تشریف فرما ہو گئے تو وہاں کھجور کے تنے سے بچوں کی طرح رونے کی آوازیں شروع ہو گئی. حضور ممبر سے اٹھے, وہاں تشریف لے گئے اور اس کو ایسے سینے سے لگایا جس طرح بچوں کو لگاتے ہیں, اس کو خاموش کرایا. حضور تو بے جانوں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, سب کے ساتھ رحم دلی کا اظہار فرمایا. ہمارے دل بہت سخت ہے, ہم تو آپس میں بھی رحم دلی نہیں کرتے. دل میں قدورت آتی یہ نہیں, ہم انسان ہیں, کبھی اچھے حالت میں کبھی برے حالت میں, کبھی دل اچھا ہوتا ہے کبھی یہ دل پلٹتا رہتا ہے. اس قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے قلب. یہ ایک شعر عربی کا, وَلَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ مُتَقَلَّبُ, یہ پلٹتا رہتا ہے. اس لیے حضور اللہ سے دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مضبوط کر دے, دین پر تما دے. یہ اللہ سے مانگنا چاہیے. گناہوں سے نجات کا سوال کریں, اللہ میرے دل کو گناہوں سے دور کر دے. حضور رحم دل تھے. حضور جب طائف تشریف لے گئے تھے, طائف والوں نے بڑا ظلم کیا. فرشتہ آیا کہ حضور آپ چاہے تو میں یہ پہاڑوں کے ان پر جو ہے نا گرا دوں, ان کو ختم کر دوں. حضور نے فرمایا یہ مجھے نہیں جانتے, اگر یہ مجھے جانتے نا تو اس طرح نہ کرتے. جس طرح مثال کے طور پر ایک صاحب حیثیت آدمی ہو, وہ کہیں ایسے علاقے میں جائے جہاں اس کو کوئی نہیں جانتا ہے, وہاں اس کی کوئی عزت نہیں کرتے کیونکہ اس کو کوئی جانتے نہیں ہے. جہاں جانتے ہیں لوگ اس کی عزت کرتے. حضور نے فرمایا یہ مجھے نہیں جانتے, اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے تو ان کی اولاد مسلمان ہو جائے گی. اس لیے ہمیں رحم دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور حسن سلوک کی اتنی اچھی اچھی مثالیں ہیں. خدمی حضور کی سیرت, جب وہ قیدی خاتون آئی تھی, اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا, حضور نے اپنا چادر مبارک اس عورت کو عطا کر دیا, اس کو دے دیا کہ سر پر رکھ دے, سر کو ڈانپ لے.
حضور کے پاس جب اماں حلیمہ کی بیٹی تشریف لائی تو حضور نے ان کے لیے چادر بچھا دیا. رحمدلی اور حسن سلوک، یہ ہم سب اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک اگر کہیں ہے بھی نا تو معاف کر دیا کریں. ہم انسان ہیں، یہ ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہے، ہمارے دل میں ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن معاف کر دیا کریں، معاف کر دیا. ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے معاف کرے، بھائی کے ساتھ لڑائی ہو جائے معاف کرے، بہنوں کے ساتھ ہو جائے، پڑوسی کے ساتھ ہو جائے، معاف کر دیا کریں. اللہ ہم سب کو مل کر کے توفیق نصیب فرمائے.